ایک نعتیہ پروگرام سے میرے نبی کا ساری امت ذبح ہو جائے، میرے نبی کی ایک 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 احسان کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو بہت بڑا مجمع ہے، مجھے بھی روز نہیں آنا ہوتا، سال میں ایک آدھ دفعہ آنا ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امتی بن کے رہو، سب کو گلے، سب کے گلے لگو، سب کو ساتھ لے کے چلو۔ یہاں بھی آ کر ہی آگ لگا رہے ہو۔ جو آپ نے کہا میں قیامت کے دن سب سے زیادہ فخر کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہے، تو امت ہے کہاں؟ وہ تو ساری کافر ہو چکی ہے، یہ اس کے نزدیک کافر، وہ اس کے نزدیک کافر، وہ اس کے نزدیک کافر، تو امت تو ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں، امت تو ختم ہو گئی، وہ تو تمہارے فتووں نے ختم کر دی۔ کون ہے مسلمان باقی؟ اپنے محبوب کی لاج رکھو۔ ساری دنیا پھرتا ہوں، اس قدر نفرت کسی ملک میں نہیں جیسی پاکستان میں مذہب کے نام پر ہے۔ کہیں ایسی نفرت نہیں دیکھی اور کہیں ایسی کالی رات بھی نہیں دیکھی۔ لوگ حکومتوں کو گالیاں دے رہے ہیں، نہیں نہیں، میرے دیش کا ہر بندہ مجرم ہے۔ تو فرقوں میں نہ بٹو، یعنی کامن بانڈ قرآن ہوگا، پھر فرقہ واریت ختم ہوگی۔ فرقہ واریت جب ہی ختم ہوگی جب آپ قرآن کو پکڑیں گے، جب قرآن کو چھوڑ دیں گے فرقے بنیں گے، کیونکہ کامن بانڈ نہیں رہے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیٹاگوریکل مینشن کیا سورۃ الاحقاف کی شروع کی آیات میں کہ کافر آپ سے جب بحث کریں آپ ان سے کہیں ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب ہے وہ میرے پاس لے کے آؤ، مجھے دلیل اس کتاب کی پیش کرو، یا انبیاء کے آثار کوئی علم میں سے آ رہے ہو تو اس میں سے پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ تو کتابوں پہ اکٹھا کرنا ہے، کامن ٹرمز پہ اکٹھا کرنا ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، آؤ اہل کتاب ہم اس بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں ہم میں کامن ہے کہ ہم عبادت کریں گے۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بنیان پہنی رکھیں اہل حدیث کی، بنیان پہنی رکھیں شیعہ کی، بار کرتا اسلام کا، تو اکٹھے ہو جائیں، کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے۔ اس طرح اکٹھے ہونے کا مطلب ہے کامن ٹرمز پہ، کتاب و سنت پہ اکٹھے ہوں، بابوں پہ نہیں، کتابوں پر، بزرگوں پہ نہیں، اماموں پر۔ میرا یہ بھی کلپ ہے، اماموں اور بزرگوں میں فرق، اور درمیانے بزرگ اور پرانے بزرگوں میں فرق۔ یہ کہتے ہیں نا پرانا 800 سال، وہ 800 سال کو پرانا ہوتا ہے، 800 سال بعد ہم بھی پرانے بزرگ ہو جائیں گے نا، 1400 سال پرانے بزرگ، یہ 800 سال جو یہ درمیانے ہیں، پرانے بزرگوں کو مانے، وہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کتابیں ہیں آج، یہ بھی زندہ ہے آج اپنی کتابوں میں الحمدللہ، چاہے امام بخاری ہو، مسلم ہو، ابو داؤد ہو، ترمذی ہو، نسائی ہو، ابن ماجہ ہو، امام حنیفہ ہو، شافعی ہو، مالک ہو، احمد بن حنبل ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین ورحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین الحمدللہ۔ تو کتابوں پر، اور پھر طارق جمیل صاحب اکثر کہہ دیتے ہیں اپنی ویڈیوز میں کہ جی کسی کا چھیڑو نہ اپنا چھوڑو نہ، اپنا پہلے چھوڑو، دوسروں کو بھی چھیڑ کے دیکھو، سب کے پاس کچھ نہ کچھ حق ہوتا ہے، سب سے وہ حق اکٹھا کریں اور اس کو ایکسپٹ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک نے اپنا حق سنبھالا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ اہل حدیث بیٹھے ہیں جو ساڑی تو ہیتے صحیح ہے نا جی، باقی چیزیں چھڑو، پاویں یزیدیاں سی تو ہیتے صحیح ہے نا۔ اس طریقے سے بریلویوں کے وہ کہتے ہیں جناب بزرگوں کو تو ہم نہیں پکڑا ہوا ہے نا، میلاد دیکھو نا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ دیوبندی کہتے ہیں صحابہ کے دفاع میں تو ہم ہی کھڑے ہیں نا، باقی چیزیں چھوڑو۔ اور شیعہ کہتے ہیں جی جناب غدیر خون پہ تو ہے ہی اہل بیت تھا، نہیں سر قرآن بھی سی نات، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی تھا، وہ چھوڑ دیا آپ نے، اہل بیت کو پکڑ لیا۔ بھائی سب کو پکڑیں، جہاں جہاں حق ہے اس کو جمع کریں اور اس کو ایکسپٹ کریں الحمدللہ۔ تو اپنا پہلے چھوڑیں پھر دوسروں کو بھی چھوڑیں، یہ کبھی بھی اتحاد نہیں ہوگا کہ اپنا چھوڑو نہ۔ میرے بھائی کیسے بریلوی اکٹھے ہو جائیں گے گستاخانہ عبارتوں کو ایکسپٹ کرتے ہوئے دیوبندیوں کے ساتھ؟ آپ کو دستبردار ہونا پڑے گا ان عبارتوں سے، اسی طریقے سے بریلویوں کی گستاخانہ عبارتوں سے ان کو دستبردار ہونا پڑے گا، اہل حدیثوں کو اپنے بزرگوں سے دستبردار ہونا پڑے گا، اور ایک بزرگ کو اپنا بزرگ مانے، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین
العالمین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انہی سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں واضح ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھا ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 159، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے بے شک اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا اور گروہوں میں بٹ کے دین میں فرقہ واریت داخل کیا، گروہوں میں بٹ لست منہم فی شیء، اے نبی علیہ السلام آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں انہوں نے کرتوت کیے تھے، یہ جو فرقے انہوں نے بنائے تھے اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے گا۔